اب سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے اور اس کی 286 آیات ہیں، اور اس کے جو رکوع ہیں وہ 40 ہیں، اور ترتیب نزولی اور مصحف کے نزولی کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر ہے، اور مصحف میں یہ دوسری صورت ہے۔ اور سورہ بقرہ کا جو نام ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور سورہ البقرہ میں ایک خاص گائے کا تذکرہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا شیطان سے کیسے بچیں، شیطان تو ہمارے اوپر حملے کرتا ہے، وار کرتا ہے، تو شیطان کے وار سے اگر بچنا ہے تو ہم سب کو سورہ البقرہ کی تلاوت کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، اور قرآن کا کوہان سورہ البقرہ ہے۔ شیطان جب سورہ البقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ تو سورہ البقرہ جو ہے وہ الف لام میم سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات کے میننگ جو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اب اس کا آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہدایت۔ سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی ہر بات بجا ہے، سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی خود ہی تصدیق کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے قلم سے لکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ کلام کتنا پیارا ہوگا اور وہ قلم کتنا پیارا ہوگا اور وہ لکھنے والا کتنا پیارا ہوگا، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ تو جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے گی۔ تو جب دیدار ہوگا تب پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کے کیسے ہوش اڑ جاتے ہیں، ہم کیسے دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قلم کتنا پیارا ہوگا، میں یہی امیجن کر رہی تھی تو میں نے اسی لیے یہ بولا۔ تو جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس میں جو بھی بات، اس کا حرف حرف جو ہے وہ سچ ہے، سچ پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تقوی و متقی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہیں، جو وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی بھی کو بھی تکلیف نہیں دیتے، وہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ جو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ نفع مند علم بھی اللہ تعالیٰ سے نفع مند علم کا سوال کرتے ہیں، اور نفع مند علم کا سوال کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد بھی خدا سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے اور وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل کیسے حاصل ہوگا، اور کن لوگوں کو حاصل ہوگا، متقیوں کو۔ اور متقی کون لوگ ہیں، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں خود بخود فرق کر دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پہچان دے دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ معرفت نصیب فرما دیتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس نے کہا کہ قرآن مجید مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو شرک سے بچتے ہیں اور میری اطاعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانا، اب ایمان کے درجے جو ہیں وہ کیا ہے، پہلے غیب پر ایمان لانا کیا ہے کہ دیکھے بغیر ہم اپنے پاسٹ پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے اپنے پاسٹ کو دیکھا ہوا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم کبھی اس دنیا میں خود بھی نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس دنیا میں ایک نام دیا، پہچان دی، ایک گوشت پوست دیا، ہمیں ایک جسم دیا، روح دی،
اور سب سے اللہ کا شکر کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اس چیز پہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نہیں تھے اور ہم ہیں۔ تو ایسا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم ایک دفعہ پھر مٹی ہو جائیں گے ہم دوبارہ نہیں ہو سکتے؟ جب ہم نہیں تھے اور ہم وجود میں آ سکتے ہیں، تو پھر جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ سے وجود میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اس رب نے جس نے ایک دفعہ ہمیں پیدا کیا، تو جب کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اب تو ایک دفعہ ہم مشاہدہ بھی کر چکے اپنا کہ ہم دنیا میں ہیں، تو جب ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ دنیا میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے، اور ایمان جو ہے وہ تصدیق، خوف اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور آخرت کے دن کو مان لینا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اور جب ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، اور نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کو نماز جو ہے قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کو نماز قائم کرنا اتنا پسند ہے، نماز تمام امتوں پر فرض رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پر بلا کر دیا، یعنی کہ اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے۔ تو اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ رزق جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے وہی اس کا مالک ہے۔ تو جب وہ جس نے ہمیں رزق دیا، جو اس کا مالک ہے، اس کی خوشی کے لیے ہم اس کی راہ میں رزق کو قربان نہیں کر سکتے، خرچ نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور دیکھیں تو فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا اپنا۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا اپنا۔ اگر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں کامیابی نصیب ہوتی۔ کامیاب وہی لوگ ہیں نا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ اب اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر۔ تو جب ہم ان سب چیزوں پر ایمان لائے اور ہم نے نماز قائم کی اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کو رزق، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا بہت پسند ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو ایک انسانوں کے ساتھ اچھی بانڈنگ کے ساتھ رہنا بہت پسند ہے، خوش اخلاقی سے رہنا بہت پسند ہے، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے رہنا بہت پسند ہے، دوسروں کے لیے رحم والا ہونا بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود رحیم ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اگر ہم خرچ کرتے ہیں کسی دوسرے کے اوپر تو رحم کے جذبے سے کرتے ہیں نا، جس پہ جتنا زیادہ رحم ہوتا ہے وہی دوسروں پر اتنا زیادہ خرچ کرتا ہے، بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو فرض کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر بھی وہ صفات ہوں، میرے بندے بھی وہی چیز کریں جو میں انسانوں کے اوپر رحم کرتا ہوں، تو بندے بھی دوسروں پر رحم کریں۔ اگر وہ دوسروں پر رحم کریں گے تو دیکھا جائے تو ہر چیز میں ہمارا ہی بینیفٹ ہے۔ اور اب نماز ہے تو نماز میں بھی ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، کیونکہ نماز جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، تو جو نماز ہے وہ ہمیں اس سے نکال باہر کرتی ہے، الحمدللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو پھر ہم نماز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہم کیسے، کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں؟ اللہ تعالیٰ نے سارا مال خرچ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ اس مال میں سے کچھ حصہ، یعنی تھوڑا سا خرچ کرنا مطلوب ہے، اور وہ بھی استعمال ہوگا تو اپنے بھائیوں کو ہی فائدہ پہنچے گا اور ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ انس کہتے ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دیں۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے قوم، اسلام قبول کر لو، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ انہیں علم تھا کہ اللہ کو رحیم ہونا پسند ہے، اور اللہ کا مال دیا ہوا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اور جب پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی اتنا ڈبل کر کے دینے کا ہے، 10 گنا کر کے دینے کا ہے، 700 گنا کر کے دینے کا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ حساب رکھیں، کیوں نہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہمیں مطلب کس چیز کا جو فائدہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو، اور ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا، ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے وسلم کس طرح سے ترغیب دلاتے تھے کہ مطلب اگر ہم گن گن کر رکھیں گے تو ہمیں بھی گن گن کر ملے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں، جسے کہتے ہیں نا چھپر پھاڑ کر دے، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دے، ہم چاہے تھوڑا سا دے رہے ہیں تو ہمیں بھی پھر اسی حساب سے ہمیں کبھی سوچنا نہیں چاہیے خرچ کرتے ہوئے کہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بے حساب دے گا اگر ہم حساب رکھنا چھوڑ دیں گے تو۔ اور ہم نے کرنا ہی کیا ہوتا ہے، کون سا وہ اپنا مال ہے، اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے۔ سید عدی بن حاتم سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اگر بینگ اے فیمیل ہم لوگوں کا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت دیکھی ہے جہنم میں، تو جب وسلم جو ہے کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت جہنم دکھائے گئے، تو وسلم نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے، بینگ اے فیمیل ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ صدقہ کریں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، آپ پر نازل کیا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں یہ کہ جو اب یہ کتاب نازل ہوئی ہے قرآن پاک، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم نے ان کی بھی تصدیق کرنی ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن ہم ان کی بھی تصدیق کریں گے۔ اور کیونکہ اس وقت جو انبیاء کرام تھے ان کی قوم ان کی تصدیق نہیں کر رہی تھی، لیکن وسلم کی امت کرے گی ان کی تصدیق انشاءاللہ تعالی۔ اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں ہم، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ بھی حق ہیں، بے شک۔ ایک چیز یہاں پہ بہت پیاری ہے جو سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں ایمان کا ذکر کیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والے وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر کیا گیا، بعد میں آنے والے کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایمان والوں کی جو 5 صفات تھی وہ کیا تھیں کہ وہ ایمان بالغیب، ایمان لاتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ اور بالغیب کیا تھا، یعنی کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر۔ یہ ایمان کی 5ویں صفت ہے، آخرت پر یقین کرنا۔ تو مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ یہ ناز و نعمت جو ہے وہ دنیا والوں کو دنیا میں مل جائے اور ہمیں آخرت میں؟ عرض کیا حضرت عمر بن خطاب نے، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش اور اس کا شکر کر۔ یہاں پہ کامیاب لوگوں کے رویے کون سے لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو پچھلی کتابوں کو، جو کتابیں پہلے گزر چکی پچھلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کامیابی کا راز پتہ چل گیا کہ کامیابی کا راز کن چیزوں میں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، اللہ بالغیب پر یعنی کہ غیب پر ایمان لانے پر، جو انبیاء کرام اور صحیفے جو انبیاء پر نازل ہوئے ان پر یقین رکھنے والوں پر۔ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ کون لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہے نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس سے پہلے نبی آئے اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈراتے رہیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، مطلب وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ ان کے دلوں پر ویسے ہی تالے لگ چکے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، وہ ہدایت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایک انسان ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجانا والا، یعنی کہ ان کو پتہ ہے لیکن ان کا دل بند ہے، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے نا، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو
یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہوگی اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے ہونے سے بچائے کہ جب ہم آیات کو دیکھیں، سمجھ لیں، سننے کے بعد ان پر عمل نہ کریں۔ اس کو بھی تو آیات کا انکار کرنا ہی کہتے ہیں نا، کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلام کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، وسلم نے اس چیز سے ہمیں منع کیا، جب ہم وہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ کے بھی نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ سم ٹائم ہم کوئی بات ہم سے کر رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کوئی ہڈن کیا بات ہے۔ وہ دیکھنے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی بات، مطلب وہی دو پہلو ہوتے ہیں نا ہر چیز کے، ایک مطلب چھپا ہوا پہلو ہوتا ہے اور ایک بظاہر جو ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کی سمجھ ہی نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ دیکھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھا جائے تو جو یہودی ہیں پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، بیک پہ جتنی بھی ہے نا طاغوتی طاقتیں ساری ان کے اس سے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ہیں مطلب کہ دیکھیں وہ ہم سے زیادہ ہمارے قرآن کو ریسرچ کر چکے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے دل پر پردہ اس طرح ہٹتا ہے کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا کسی سے بدگمان نہ ہوں، اپنے دل کو صاف رکھیں تاکہ ہمارے دلوں پہ کہیں پردہ نہ پڑ جائے، اور ہم اتنے گناہ گار نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ اگر کوئی گناہ کریں تو توبہ کر لیں، اور اگر ہم توبہ کر لیں گے تو ہمارا وہ داغ جو ہے وہ مٹ جائے گا جو دل کے اوپر لگتا ہے، سیاہ نقطہ۔ اب دیکھیں دلوں پر مہر لگنے سے کیا مراد ہے کہ دل کسی نفع مند چیز کو یاد نہیں کر سکتے دل سے۔ آنکھوں پر جہالت کا پردہ ہے، اور ان کے لیے پھر عذاب عظیم ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو منافق ہیں کہ دیکھیں نا، بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ۔ نفع کا یہی ہوتا ہے نا کہ دو منہیں، یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے تو ان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وہ ہمارے مسلمانوں کے دشمنوں سے ملتے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافق جو ہے نا اس کی بھی 3 نشانیاں بتائیں۔ منافق کیسا ہوتا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ منافق ہے کوئی، ہم کسی کو کیسے جج کر سکتے ہیں۔ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے ان کی جو ہے نا سائنس بتا دی ہے ہمیں۔ وہ کون؟ منافق جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا، چاہے امانت میں کوئی مشورہ ہی کیوں نہ ہو۔ مشورہ بھی تو ایک امانت ہی ہوتا ہے نا، کسی سے رائے لینا، تو وہ غلط رائے دے گا کہ اس سے اس کا نقصان ہو جائے۔ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ جب لڑے گا تو بیہودہ گوئی کرے گا، یعنی کہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ خود اس دنیا کے دھوکے میں اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں آخرت بھول چکی ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، دھوکہ ہی ہے نا کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ تو چند روز کی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں تو اس کی مثال ایک سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے نا۔ تو ایک قطرہ زیادہ اہم ہے کہ اس کو امپورٹنس دی جائے، یا پھر ایک سمندر؟ یہ تو ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے اس دنیا کو چوز کرنا ہے جو کہ چند روزہ ہے، یا کہ وہ ابدی زندگی جہاں پہ کہ موت نہیں آئے گی۔ یہاں پہ تو ہم مر جائیں گے تو فرار مل جائے گا، لیکن وہاں پر کیا کریں گے جب موت کی بھی موت ہو جائے گی؟ اور کیا ہے ان لوگوں کی، یعنی کہ یہاں پہ جو ناکام لوگوں کے رویے، جو ناکام لوگوں کے رویے کیا ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ دیکھیں بیمار دل کون سا ہے؟ جو ہدایت کو، جو
جو علم حاصل ہونے کے بعد اس کا نفع اٹھانے سے قاصر ہے۔ بیمار دل کون سا ہے؟ بیمار دل وہ ہے کہ جب وہ جو سچ کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا۔ بیمار دل وہ ہے جو کہ خالص نیت سے نہیں، دکھاوے کے لیے کچھ کرتا ہے۔ بیمار دل وہ ہے جو نیت سے، خالص نیت سے خالی ہے۔ بیمار دل وہ ہے یعنی کہ جس میں کوئی خلوص نہیں، جس کا کوئی بھی عمل، ارادہ، سوچ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ منسوب نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہے، وہ ہے بیمار دل۔ لوگوں کا ایسا رویہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے پیچھے اتنا زیادہ لگ چکے ہوتے ہیں کہ وہ شر کو پھیلاتے ہیں اور اس کو نیکی کے لبادے میں اوڑھ کے بتاتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ اسلامی جو ہے چیزیں ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی ہنسی مذاق کے لیے کچھ یہ کر رہے تھے، اصل میں ہمارا مقصد تو وہ نہیں تھا۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر جب وہ کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کے یعنی کہ بگاڑ پیدا کرنا نا دین میں، یعنی کہ ایسے کہنا کہ اچھا آپ لوگوں کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کیں، آپ لوگوں کے نبی نے اس طرح کی باتیں مومنوں کے دلوں میں ڈال دیں، یعنی کہ انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں شکوک و شبہات، کہ جس سے کہ وہ اپنے دین کے اوپر مطلب پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا یقین ڈگمگانے لگ جائے۔ وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، وہ فساد پھیلاتے ہیں، یعنی کہ وہ اسلام کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، دشمن ہی ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ پناہ مانگیں، ان سے دور ہو جائیں، ان سے کنارہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بے وقوف ہیں، یعنی کہ وہ تو بے وقوف ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کو قید کر لیا، یعنی کہ وہ آزاد نہیں رہیں گے نا، یعنی کہ ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان آنے والے یعنی کہ قید میں آ جاتے ہیں نا، کہ وہ تو کوئی دنیا کی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے، دنیا کی لائف سٹائل کو، یہ دنیا کی تو چند روزہ زندگی ہے، اس کو وہ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو عیش میں ہیں، ہم تو مزے میں ہیں، تو ہم تو یہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ وہی بے وقوف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں اور یہ بے وقوف ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ حالانکہ احمق وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت کی بجائے دنیا کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ مطلب کہ چاپلوسی، خوشامد کا بھی اس میں ذکر ہے کہ خوشامد یہی کہ اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کے سامنے مطلب جس کے پاس جانا، جہاں سے مفاد ملا انہی کے ہو جانا۔ تو اس ٹائم جو وسلم کے دور میں بھی لوگوں کا ایسا رویہ تھا، آج ہم میں بھی ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں، جہاں پہ مفاد ہوتا ہے وہاں پہ دین کی بات کو چھوڑ کے ان کے ساتھ کے ہو لیے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ تو جب مطلب ان کے ساتھ مل کے ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، منافق ہی ہوتے ہیں نا یہ لوگ، جو ان کے سامنے ان کے ساتھ ہو گئے۔ سیدنا ابن عباس نے کہا کہ یعنی ہم اس دین پر قائم ہیں جس پر آپ ہو۔ منافق کہتے تھے کہ ہم تمہارے عقیدے پر ہیں اور ہم تمہاری موافقت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کہ بڑے شاطر ہیں، بہت تیز ہیں، اور ہم یعنی کہ ان کو بیوقوف بنا لیا نا ہم نے مسلمانوں کو۔ اور جب وہ ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پیاری بات کہتے ہیں نا ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے نا، کہ وہ اپنی سرکشی میں یعنی وہی ان کی سرکشی ان کے لیے حجت بن جائے، تو تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اس قدر وہ ہو جائیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، ان کو اس دنیا کی نعمتیں بہت مل رہی ہیں اور بہت خوش ہیں، اور وہ اس زوم میں ہیں کہ ہم جو ہے نا کامیاب ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یہ لوگ تو ناکام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تجارت کی بات کی ہے۔ تجارت کون سی فائدہ مند ہوتی ہے؟ جس میں لانگ ٹرم فائدہ ہو۔ تو اب دیکھا جائے تو اس دنیا میں یعنی کہ ہمیں پتہ ہے، بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کچھ ڈیز کی ہے آخرت کے مقابلے میں، یعنی کہ دا ڈے آف ججمنٹ، یا پھر ہمارے جو ہے ہیئر آفٹر کی جو لائف ہے وہ پرماننٹ ہے،
اور پرماننٹ اور ٹیمپریری لائف، یعنی کہ یہ ٹیمپریری ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہم کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی بزنس مین، تو وہ کس چیز کو پریفر کرتا ہے جس میں اس کو لانگ ٹرم فائدہ ہوتا ہے۔ شارٹ ٹرم فائدہ اس کو پتہ ہے کہ کچھ دن کے بعد پھر وہ اسی پوائنٹ پہ کھڑا ہوگا کہ اب اس کو پھر سے محنت کرنی ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو وہ لانگ ٹرم فائدے کے لیے کرتا ہے، تو یعنی کہ ایک بزنس مین جب محنت کرتا ہے تو لانگ ٹرم فائدہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی ترغیب دلائی ہے کہ ہمیں آپ لوگ لانگ ٹرم فائدہ دیکھو۔ لانگ ٹرم فائدہ جو ہے وہ کن کا ہے؟ وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آخرت کو چوز کیا ہے دنیا کی بجائے۔ تو یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں لانگ ٹرم فائدے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی۔ تو اس نے، اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس آیت کی یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جب اس وسلم مدینہ آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جلد ہی وہ منافق ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہوں اور ایک شخص نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا، یعنی فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئیں تو روشنی بجھ گئی اور پھر سب اندھیرے میں چلے گئے۔ یعنی منافق پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، پھر مسلمان ہو کر اور واپس جب وہ منافق ہوئے تو وہ پھر سے اندھیرے میں چلے گئے۔ تو یعنی ان کی خیر اور شر کی ان کو پہچان نہیں تھی۔ تو یعنی کہ جب ہمیں منافقت جو ہے، یعنی کہ کچھ چیزوں پر ایمان لانا اور کچھ چیزوں پر نا ایمان لانا، اسلام میں ہمیں داخل ہونا تو پورا کا پورا داخل ہونا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا، یعنی اس دنیا میں بھی ذلت اور پھر آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں حقیقی بنائی کی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے، یعنی کہ ان کو مطلب کہ وہ جاننے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد سننے سے بہرہ ور ہو گئے، وہ سن نہیں سکتے۔ وہ اس زبان سے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اب وہ اس چیز سے ڈگمگا رہے ہیں، اور وہ اندھے ہیں، حق کو جاننے کے بعد ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ اب وہ کیسے پلٹ سکتے ہیں؟ نہ تو وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ بول سکتے ہیں، کیونکہ جو حق کو سمجھنے کے بعد اس سے پلٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گونگا کہا ہے، بہرا کہا ہے، یعنی وہ ڈیف ہے، ڈم ہے، یعنی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا اسلوب، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ دیکھیے، میتھڈ ہی مجھے بہت پیارا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیشہ ایگزامپلس کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے۔ دیکھیں ہمیں کوئی میتھ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے، جب ہم اس کی ایگزامپلس کو کویسچن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بہت ٹف ہے، جب ہم اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی کچھ سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایگزامپلس کے ذریعے سمجھاتے ہیں، جیسے کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہے جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، اور وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی کہ وہ جتنا مرضی اپنے کانوں میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں لیکن وہ جو کڑک ہے جس سے وہ مطلب کہ جو ان کو اچک کر لے جائے گی، جو ان کو موت ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتے، فرار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پہ بھسم کر دے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں یعنی کہ یہ پھر غیب کی بات ہے، غیب پر ایمان لانے کی بات ہے۔ اب تقوی کیسے آئے گا؟ کہ ہم نے اپنے سے پہلے والی چیزوں پر، اپنے سے پہلے والی کتابوں پر، یعنی کہ آیات پر غور و فکر کرنا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے رہتے تھے، انہوں نے کن چیزوں سے جو ہے وہ عذاب ملے ان کو، اور کن چیزوں کا حکم تھا تو وہ کرتے تھے، کس طرح سے کرتے تھے، اور نہیں کرتے تھے تو کیا عذاب آتے تھے۔ تو یہی تقوی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے جو ہے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر دیکھنا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا ذکر ہے کہ وہ ذات ہے جس نے کہ آسمان، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی بزرگی ثابت ہو رہی ہے کہ آسمان کو بھی ہم سوچیں تو امیجن نہیں کر سکتے، ہم آسمان کو کبھی نہیں بنا سکتے، ہم جتنے بھی پاورفل ہو جائیں کبھی ہم آسمان بنا سکتے ہیں، ہم اس کو ایسے ٹھہرا سکتے ہیں بغیر کسی ستون کے کھڑا ہوا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے زمین بنائی ہے اور آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اور پھر اس سے تمہارے لیے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے ہیں الحمدللہ۔ چنانچہ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کائنات وجود میں لانے والی ذات اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم اس دنیا میں معبودوں سے ڈرتے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدرت والا ہو سکتا ہے جو ہم کسی اور کے در پر جائیں گے؟ اگر تم اس بارے میں شک ہے تو جو تم ان پر یعنی کہ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے انسانوں کو کہ یعنی جو میری صورت ہے اس میں کوئی شک ہے۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، شعر کہتے تھے، شاعری کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا۔ اب جب چیلنج کیا کہ اپنے دوستوں کو بلا لو، پوری دنیا میں مددگار ڈھونڈ لو، لیکن کوئی ایک الف لام میم کے جیسا ایک لفظ بنا نہیں سکا تھا، چیلنج میں فیل ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے چیلنج میں کوئی جیت نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نے یہ بتایا ہے کہ جہنم کا ایندھن جو ہے نا وہ انسان اور پتھر ہیں۔ دیکھیے جو انسان ہے نا، انسان دیکھیے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، جب ہیٹ ہوتی ہے بہت، تو ہم لوگوں کی باڈی سے بہت آئل نکلتا ہے، اور جب جہنم میں انسانوں کو جلایا جائے گا تو ان کی باڈی جو ہے اس سے بہت زیادہ میلٹ ہوگی اور آئلی ہوگی، آئل نکلے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس آئل سے آپ کو پتہ ہے جب آئل آگ کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسانوں کو اور پتھروں کو ایندھن کرا دیا۔ اسی لیے تو جو پتھر ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے مطلب رو پڑتے ہیں کہ ہمیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور نے مومنوں کو خوشخبری دی ہے کہ آپ لوگوں کو جنت ملے گی جہاں پہ نہریں ہوں گی، جہاں پہ آپ کو حوریں ملیں گی، اور وہاں پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے مچھر اور مکھی اور یہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے تو اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی چیز میں جس کو میں نے پیدا کیا ہے، کسی بھی چیز کو، تو میں عار نہیں محسوس کرتا میں جس چیز کی مرضی مثال دوں۔ تو ہمیں بھی مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرتے ہوئے کبھی عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جو ایمان سے پھر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد پھر جاتے ہیں، یعنی کہ کفر کرتے ہیں۔ اور زندگی اور موت کا تصور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو شیطان جو تھا اس نے کیا کیا؟ شیطان جو تھا اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے حسد میں آ کے اپنے آپ کو بڑائی محسوس کی، اپنے عمل کو بڑا سمجھا۔ تو ہمیں اپنے عمل کو بڑا نہیں سمجھنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جھک کے رہنا ہے، ڈر کے رہنا ہے، اور کبھی بھی کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر نہیں ہم نے سمجھنا۔ اور جو کچھ علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اپنے علم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کریں جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور تمام علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے وہ ہمارے جو ہیں باپ ہے تمام بنی ہوئے انسان کے، تو ان سے ہی ہمیں علم ملا ہے۔ ان کے ڈائریکٹ جو ٹیچر تھے وہ اللہ تعالیٰ خود تھے، اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے ان کو نام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، تو شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، اور ہم نے اپنے آپ کو، اپنے عمل کو کبھی بھی بڑا محسوس نہیں کرنا ہے۔ اور جب شیطان نے انسان کو ورغلایا، حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے غلطی کروائی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایک زمین میں کہا کہ اتر جاؤ، اور مطلب اللہ تعالیٰ نے زمین کا ہمیں نائب بنایا ہے ایک انسان کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ اگر انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو یعنی کہ معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جتنی بار شیطان نے بھی مہلت لے لی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو ورگلاتا رہوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں ان کو ورگلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو ہے نا اوپر اور نیچے کا راستہ وہ بھول گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے انسان کو، جب بھی انسان سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل جو ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تھی اس کا ذکر ہے کہ ان کو نعمتیں یاد کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مطلب کہ تم لوگوں کو میں نے کیا کیا نعمتیں دی تھیں، اور تم لوگوں نے ان کو مطلب کہ ہمیشہ نعمتوں کا انکار کیا، اور پھر جو ہے ظاہر ہے ان کے اوپر عذاب بھی آئے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ بہت بہت جو ہے علم والے تھے،
اور علم والے ہونے کے باوجود، تصدیق کرنے کے باوجود انہوں نے دنیا کی آسائشوں کو ضروری سمجھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر وسلم کو ہم نبی مانیں گے، کیونکہ ان کو یقین آ گیا تھا کہ وہ نبی ہیں، اگر ان کو ہم نبی مانیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں دنیا کی آسائشیں چھوڑنی پڑیں گی۔ یہی حال آج کل ہمارا ہے۔ ہم بنی اسرائیل سے ہم یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو پہلی امتوں میں پائی جاتی تھی۔ ہم لوگ کا بھی یہ حال ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی ہم لوگ آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم لوگ بغیر دوپٹے کے گھوم رہے ہیں یا موویز دیکھ رہے ہیں، یا پھر ہم لوگ ہینگ آؤٹس کر رہے ہیں، ہم باہر پھر رہے ہیں، اور جو بھی ہماری آزادی ہے وہ چھین جائے گی ہم تو اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، ہم اس دنیا کی مطلب بہت تھوڑی قیمت لگاتے ہیں دین کی، اللہ کے یعنی کہ کتاب کی آیات کی بہت تھوڑی قیمت لگاتے ہیں اس دنیا کے بدلے میں، کیونکہ یہ بہت تھوڑی قیمت ہی تو ہے، کیونکہ ہم آخرت کے مقابلے میں اگر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ تھوڑی قیمت ہے اور گھاٹے کا سودا ہے بہت۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملاوٹ بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہیں حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ ہم جھوٹ میں سچ میں آمیزش کر کے کسی کو بتائیں، اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ رکوع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فرائض کی یہاں پر بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور فرائض کی ادائیگی کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ جو لوگ، ہمیں یہ اس چیز سے بھی ڈرنے کی بہت ضرورت ہے، جو لوگ یعنی کہ انسان ایسا ہے کہ اگر ہم دوسروں کو نصیحت کریں اور خود جو ہے اس پر عمل نہ کریں، یہ چیز بھی ہمیں یعنی کہ سورہ بقرہ میں یہ چیز بھی سکھائی گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیشہ پہلے خود عمل کرنا ہے، اپنے عمل سے دوسروں کو ترغیب دلانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا، نہ کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو متکبر لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو۔ اگر ہمیں صبر نہیں آ رہا تو ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں دل کو سکون ملے گا، صبر بھی نصیب اللہ تعالیٰ کریں گے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو۔ جب بھی ہمیں مشکل پیش آتی ہے، واویلا کرنے کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، یعنی نفل پڑھنے چاہیے، نفل برائے حاجت پڑھنی چاہیے۔ صبر کی جزا جنت ہے۔ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے، میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں جس کے لیے محبوب کو میں نے اٹھا لیا اور وہ اس پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھے، جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز ہے جو ایمان کی میزان ہے، جو فواحش و منکرات سے روکتی ہے۔ ہر معاملے میں نماز سے مدد لی جاتی ہے۔ نماز دین پر ثابت قدمی کے لیے نہایت مددگار ہے، الحمدللہ۔ تو ہم لوگوں نے ہمیشہ کیا کرنا ہے، سجدہ کرتے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگنی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ میں تمہیں پوری جو ہے نا دنیا میں لوگوں پر فضیلت دی تھی، اور جب ان کو فضیلت دی تو وہ غرور میں آ گئے، تکبر میں آ کے انہوں نے انبیاء کا قتل بھی کیے، اور یعنی اس لیے نا کہ ہم لوگ وہ نہیں مانیں گے نا، اپنی عیش و عشرت سے وہ باز نہیں آنا چاہتے تھے، اور پھر آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس وقت جب وہ آپ کے بیٹوں کو مار دیتے تھے اور جو ہے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس وقت ایسا ٹائم آ گیا تھا کہ ایک مطلب کہ 4 عورتوں والی جو ایگزامپل ہے نا وہ وہاں پہ لاگو ہوتی ہے۔ اس ٹائم وہ بہت مشکل ٹائم تھا کہ جب بیٹے یعنی کہ نسلوں کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، بہت مشکل ٹائم تھا وہ، کہ کیونکہ وہ بیٹوں کو فرعون جو ہے وہ مروا دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو کچھ ایسا ہوا کہ اس ٹائم یہ ٹائم بھی آیا کہ جہاد کے ذریعے بھی جو ہے نا جو مرد ہیں وہ زیادہ شہید ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی اس میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیسے فرعون سے نجات ملی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے کہ
کوئی بھی کتاب جب ملی ہے تو روزے کی حالت میں ملی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو قرآن پاک ہے وہ رمضان میں مطلب نازل ہونا شروع ہوا. حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا، تنہائی میں جا کر عبادت کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دی تھی تورات. اور اس ٹائم جو انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی قوم نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو، یعنی کہ اپنی خواہش جو ہے، خواہش نفس، وہ ایک بچھڑا ہے. یعنی کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی بچھڑا ہے. یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہ ان کی کوئی گائے تھی تو انہوں نے اس کے اوپر وہ مطلب کہ مطلب اس کو اپنا خدا بنا لیا تھا نا. ان کو لگتا تھا کہ کوئی چیز دیکھ کے جس کی عبادت کی جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہے. یعنی کہ یہ ایمان بالغیب سے ان کی دوری تھی نا. ایمان تو پھر ان میں نہیں رہا جب کیونکہ انہوں نے غیب پر، اللہ پر جو ہے یہ مطلب کہ ایک اور معبود بنا لیا کہ یہ معبود ہے، یہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے اس چیز سے ان کو سختی سے منع کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان پر یعنی کہ بتایا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل، یعنی کہ شرک کی جو سزا ہے وہ قتل ہی ہے. تو پھر جو ہے کچھ لوگوں نے یعنی کہ جنہوں نے شرک کیا تھا وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ من و سلویٰ کا بھی اس میں ذکر ہے کہ من و سلویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دیا، ان پر آسمان پر بادل کا سایہ بھی کیا، ان کو من و سلویٰ دیا، ان کو بیٹھے بٹھائے، ان کو کچھ بھی کمانے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنا تھا. ان کو کھانا بنانے کے لیے، ان کو محنت پکانے کے لیے، روزی کے لیے بھی مطلب محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ بہت بہت ناشکری قوم تھی. تو یعنی اس بنی اسرائیل سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ اس چیز کا احساس دلا رہے ہیں کہ اتنی نعمتوں کے باوجود کسی انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو اس کو بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. ادروائز وہ نعمتیں جو ہیں اس کے لیے جو ہے اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو وہ چیز کھائیں گے جو زمین اگاتی ہے. تو یہ چیز بھی انسان کی ناشکری کی ہی ایک وہ ہے مطلب دلیل ہے. تو وہ کسی بھی صورت میں خشوع خضوع والے نہیں تھے، یعنی عاجزی اختیار نہیں کرتے تھے. وہ ہر چیز میں بہت زیادہ سرکش تھے. ہم لوگوں میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو یہاں پہ ایک بہت اچھا کمپیریزن کرنے کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ آج ہم ایک نوٹ بک بنائیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل میں جو فالٹس تھے کیا وہ ہمارے اندر بھی ہیں. تو آپ لوگ ضرور ان کو سرچ کیجیے گا، کیونکہ ہم دورہ قرآن کا مطلب تو صرف گو تھرو ہونا ہے نا. آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو ڈیٹیل سے سمجھیں، پڑھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پھر چشموں کا بتایا کہ 12 چشمے ملے تھے. اور یعنی کہ یہ تھا کہ مطلب آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اپنے اپنے حصے سے مطلب چیز کو لے لیا جائے. یعنی کہ ایک صبر کے ساتھ، یعنی کہ یہ نہیں کہ لالچ میں، یہاں پہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے. یعنی کہ لالچ نہیں کرنا ہے، حرص نہیں کرنا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے کہا کہ جاؤ پھر خود ہی محنت کرو. اگر تم لوگ مطلب من و سلویٰ پر نہیں یقین، انہوں نے کہا ہم تو ایک چیز سے تنگ آ گئے ہیں کہ اس سے انسان کی ایک فطرت کی سمجھ آتی ہے کہ انسان ایک چیز زیادہ عرصے تک نہیں کرتا ہے، اس کا مزاج بدلتا رہتا ہے، اس کا دل جو ہے نا اس طرح کا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. دن میں 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی استغفار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے، یہودی ہوئے یا عیسائی یا عیسابی ہے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عہد کے نکاح کیے، تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو لوگ بھی ہوں، جو جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے پہلے، تو وہ ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت پھر یہاں پہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک اور کمپیریزن ہے کہ جب ان کو کوہ طور ان کو کتاب دے دی، پھر انہوں نے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، تو ہم پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ظلم کی امت کے لیے ہم لوگ بھی، ہمارے اندر وہ ساری کی ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ شکر نہیں بتاتا. وسلم کی یہ دعا ہے ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم وسلم کے امتی ہیں. اس وقت لوگ جو ہیں دیکھیں ہمارے، اگر امیجن کریں کہ ہم لوگ جو جتنے گناہ گار ہیں، ہماری اگر شکلیں بدل دی جائیں اور ہمیں بندر بنا دیا جائے تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی نا. تو
اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی کہ ان کے اوپر لعنت اس طرح سے پھر پڑی تھی جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے یہاں پر کہ ہمیں حد سے گزرنے والا نہیں بننا. یعنی کہ یہ بھی ناکام لوگوں کے رویے یہی ہے نا کہ وہ حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں. اور بہت زیادہ سوال جو ہے اس چیز سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سوال نہیں کرنے، اور تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی راہ مل جائے، چاہے فرار مل جائے. تو پہلی امتوں کے جو لوگ تھے وہ انبیاء کرام سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے، اس لیے اس طرح ان کے لیے دین بہت سخت ہو جاتا ہے. تو جیسے وسلم کے پاس ایک سے جب حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہونے کے لیے وسلم نے فرمایا، تو وسلم نے کہا اگر کوئی ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض. تو وسلم نے نہیں بولا، تو وسلم نے بعد میں بتایا کہ اگر میں یہ بات کہہ دیتا تو تم لوگوں کے لیے ہر سال فرض ہو جاتا، جو کہ پھر مشکل ہو جاتا نا، ہر کوئی استطاعت نہ رکھتا، تو پھر تو وہ ایک فرض سے غافل ہو جاتا انسان. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں مطلب کبھی بھی ہم کسی علماء کرام سے یعنی کہ بال کی کھال اتارنے تک نہیں جانا چاہیے. بات کو یعنی کہ بات کا جو ایسنس آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے، بات کا جو ایک ٹچ آپ کو سینس دی جا رہی ہوتی ہے، اس کو اس حد تک لینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم یہ بات کرنے لگ جائیں کہ اچھا قیامت ہم لوگ اچھا اللہ تعالیٰ نے وسلم نے جہنم کو دیکھا تھا، تو جہنم کے جو فرشتے تھے وہ کس طرح کے تھے، ان کی شکلیں کیسی تھی. جہنم میں جو لوگ وسلم نے دیکھے تھے، وسلم کو تو پتہ چل گیا ہوگا تھا، تو وہ کیسے تھے، ان کی شکلیں کیسی تھی، وہ پھر کیسے نظر آ رہے تھے. یہ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح کے کام کرنے ہیں اور کس طرح کے کاموں سے بچنا ہے. یہ جو جہنم میں جانے والے کام ہیں ان سے ہم نے بچنا کیسے ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے. اور وہ کیا اعمال تھے جن کی وجہ سے جہنم میں گئے، اور کس طرح سے ان سے بچا جا سکتا ہے، ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو گائے والا واقعہ تھا جس کے اوپر سورہ بقرہ بنی، تو اس میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا نا بنی اسرائیل نے، کہ اس کا کلر کیسا ہو، وہ بوڑھی ہو کہ جوان ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا 2 کلر تو نہ ہو، ایک تو نہ ہو. اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور اس طرح کر کے جو ہے نا انہوں نے اپنے لیے مشکل کر لیا تھا اس کو. اور کبھی کہ انہوں نے اور پھر دوسرا یہ کہ جب یعنی کہ ان کو پھر لگتا تھا کہ کون ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگ جائے. لگا والا جو واقعہ ہے، اسے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کا راز فاش کرنا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلت دیتا ہے تو اس کو کوئی عزت نہیں دلا سکتا. تو اس لیے عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک چیز دعا کرنی ہے کہ سخت دل ہونے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت دل ہونا سخت ناپسند ہے، رحم دل ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور سخت دل ہونا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. تو کوئی انسان اتنا سخت دل کیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر رحم نہیں کرتے. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ کوئی بھی بات ہو تو دل میں اپنے دل کی نرمی کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور آپ پتھروں سے چشمے پھوٹ نکلتے، پتھروں کی سختی کیسی ہے، اور دل کی انسان کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے. تو استغفر اللہ. اور پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، انسان کے دل سے خیر کا کوئی جذبہ باہر نہیں نکلتا، مال نہیں نکلتا، نیکی کا کوئی کام نہیں ہوتا. کہ اللہ تعالیٰ کے علیم بذات صدور ہونے کا بھی یہاں پہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. اگر ہم یہ کچھ شو کرتے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا رکھیں، جو دل میں بات ہو وہی زبان پر رکھیں، اور منافقت سے بچیں. اور یہ کہ یہ سوچنا کہ مطلب کچھ دن کی ہے کہ اس دنیا میں دیکھا جائے تو ابھی سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھیں تو اس چیز سے ہمیں سختی سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے کچھ غلط لکھیں گے تو وہ غلط کتنے لوگوں تک منٹوں میں پہنچ جاتا ہے، سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں ناول رائٹرز میں یہاں پہ کچھ سٹوریز لکھتے ہیں کچھ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اچھی چیزیں لکھیں، اچھا کانٹینٹ دیں. اور یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ سٹوریز کچھ پڑھ کے تو انسان کا دل اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اور پھر بہت یعنی کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے تھوڑا سا لوگوں کی کوئی خوشی کے لیے تو اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں. اپنے ہاتھوں سے جو کیا ہے ہمیں قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا، جو ہم نے لکھا ہے، جو ہم نے بولا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو عہد ہیں ان سے خلاف ورزی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں. اور
اور جب ہم اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ والدین رشتہ داروں اور مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب اس صحت سے پھر کر تم منہ موڑنے والے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن سے صلہ رحمی کرنے کا، احسان کرنے کا حکم دیا ہے؟ سب سے پہلے والدین آتے ہیں، اس میں پھر رشتہ دار آتے ہیں، پھر یتیم، پھر مسکین آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بار بار جو ہے نماز کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کتاب کو پورا کا پورا ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے اگر ہم لوگ اسلام کے کچھ حصے کے، کچھ لوگ ایسے کرتے تھے نا کہ جب امیر ہیں یا اپنے کوئی ریلیٹیوز ہیں تو پریورٹیز کی بیس پر یعنی یہ کر لیا کہ جو ہے نا کچھ لوگ جو اپنے ہیں تو ان کے لیے دین کا کوئی حصہ نکال لیا، اور جو مطلب غیر ہیں ان کے لیے یعنی کہ پوری پنشمنٹس رکھیں، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس دنیا کی محبت سے پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ کہہ دو کہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے لیے ہی ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس میں انہوں نے مناظرہ کیا تھا وسلم کے ساتھ، تو وسلم نے ان سے یہ فرمایا، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا تمہارے لیے خاص ہے تو تم موت کی تمنا کرو، یعنی یہ دعا کرو کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو فریق جھوٹا ہو تو اس پر موت طاری ہو جائے۔ لیکن انہوں نے رسول وسلم کے سامنے ایسی دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اندر سے جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ظلم جو ہے، حضور وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، لیکن وہ تو صرف اس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے نا کہ مطلب وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ کہیں اگر ہم نے ایسا کہہ دیا تو موت آ نہ جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بس اس دنیا میں ہی ہے، ہم نے جو عیش کرنی ہے۔ تو اور کچھ لوگ ان میں سے یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں تو ہم کچھ دن رہیں گے اور چند روز عذاب ہوگا اور پھر ہم لوگ وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں، یعنی کہ جو چیز ان کے مزاج کے مخالف جاتے تھے اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات، جادو کی آیات بھی ہیں کہ جادو کے لیے بھی یعنی کہ جو شیطان ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے نا یعنی جو اس کے چیلوں میں سب سے اہم کام اس کو لگتا ہے وہ یہ کہ وہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنا، کیونکہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے سے دو خاندان آپس میں جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو جو حابیل اور ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے ان کا بھی اس میں ذکر ہے، اور یعنی کہ جو جادو ٹونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ سحر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور جادو کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون سے ہیں؟ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ استغفر اللہ۔ تو وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور جادو کرنے والا، جادو پر یقین رکھنے والا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ جو فال نکالنا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، تو ہم لوگ آج کل یہ جو ستاروں کا حال پڑھتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں نا ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہے۔ اس میں رائنا اور انظرنا یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ مطلب کہ ایگزیکٹ ورڈنگ یعنی کہ ملا کے، یعنی اب ہمیں یہ ہے کہ ہمیں یہود ہیں یا پھر جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے کیا کرتی ہیں کہ ملتی جلتی جو ہوتی ہے نا احادیث بنا کے خود سے وہ اس کو اتنا رائج کر دیتے ہیں کہ ہمیں وہ سچ لگنے لگتی ہیں، یعنی کہ اس کا تاثر اس طرف جاتا ہے کہ ہمیں
اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں احادیث کے ریفرنس نمبر اس کو خود چیک کرنا چاہیے، پھر ہمیں آگے پاس آؤٹ کرنا چاہیے، ادروائز ہمیں اسٹیٹس پر لگا کے ہمیں دوسرے لوگوں کو خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بہت زیادہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں شرک کرنے سے ہمیشہ بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اور جو آیات منسوخ ہو چکی ہیں ان پر نہیں، بلکہ جو جن پر اللہ تعالیٰ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں ان پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھی انسان اگر یہ کہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں نبی کے دین اور وسلم کی یعنی کہ نبوت کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اور میں عیسائی اور میں جنت میں جاؤں گا اور وسلم پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے، وہ کبھی بھی اپنے عمل میں سچا نہیں ہو سکتا۔ پر اللہ تعالیٰ نے وعید دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے یا بیت المقدس ہے، اس پر جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا یہودیوں نے، اور دیکھیں مسجدوں میں جانے سے روکنا ہی ہے نا، اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ دیں، اور یہ کہ جہاں پر بھی یعنی ان چیزوں سے روکا جاتا ہے، مسجدیں آج کل اب کوئی روکتا نہیں ہے، اب کیا طاغوتی کا طاقتیں ہمارے گھروں میں اتنی ہیں کہ ہم لوگ اپنی ایکٹیویٹیز میں اتنے گم ہیں کہ ہم مسجدوں میں نہیں جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب رکھا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز یعنی ہمیں جب نماز پڑھنی ہو تو ہم ایسا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس طرف جو ہے نا رخ کر کے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق مغرب جو ہے وہ میرا ہی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے سے اپنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے معاف کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس کا زمین اور آسمان کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کے صرف کلمہ کن کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکن، پس وہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے ہی ہمیشہ ہاتھ پھیلانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر چیز کے لیے مدد طلب کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ حق کے ساتھ سیدنا ابن عباس نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، اور ابن کیسان نے کہا اسلام، اور تیسرے معنی سچ کے ہیں۔ اسے آخرت کے دن سے ڈرایا ہے کہ جس نے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے، کسی کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی کوئی کسی کے لیے سفارش کرے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی شفاعت کرے گا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میری اولاد میں سے بھی جو ہے امام بنانا، یعنی نبی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کافی زیادہ جو ہیں لوگ پیغمبر ہوئے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنا دیا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور جب تعمیر کی اس لیے کہ لوگ جو ہے نا خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، تو یہاں پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ پوری دعا، کیونکہ اس وقت وہ بھی ویران اور بنجر ایک جگہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت سارہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس جگہ کو آباد کروایا، اور پھر وہاں پہ آب زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے۔ تو اللہ کی ذات یہاں پر، یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک پتھریلی جگہ ہے، بنجر جگہ ہے، جہاں پہ کہ جانور بھی نہیں آتے تھے، کیونکہ جہاں پہ پانی نہیں ہوتا تو وہاں پہ تو جانور بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پر معجزاتی طور پر جو ہے چشمہ یعنی کہ پھوٹ نکلا، اور حضرت سیدہ حاجرہ جو ہے ان کا صبر، یعنی کہ دیکھنا یہ ہے کہ
ہمیں صبر جو ہے نا وہ اس کا پھل جو اس دنیا میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور حضرت اور آخرت میں بھی حضرت سارہ جو حضرت سیدہ حاجرہ جو ہے ان کا یعنی کہ صبر اور اللہ تعالیٰ ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو آج تک کے دیکھیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک وہ بن گیا کہ ایک مثال بن گیا کہ وہ سب وہی صحیح کرتے ہیں جب وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ اس گھر کو یعنی کہ جگہ کو ہمیشہ جو ہے نا یعنی کہ برکت والا بنانا، یعنی اب دیکھا جائے تو پوری دنیا سے وہاں پر ہر چیز جاتی ہے، تجارت ہوتی ہے، اور وہاں پہ اس ٹائم کچھ بھی ایسا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس گھر کو جو ہے برکت والا بنایا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم کوئی بہت نیک عمل کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یا اللہ ہم سے اس نیک عمل کو قبول کر لینا۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہنا چاہیے، اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی ضائع ہو جائے، بلکہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں یا اللہ ہم سے قبول کر لے، اور ہمیں یعنی کہ لالچ میں مت ڈال، اور ہمیں بڑائی اور تکبر میں مت ڈالنا۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اپنی ہر نیکی کو اللہ سے منسوب کریں، اور اللہ سے پناہ مانگے شیطان مردود کے شر سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وسلم کے جو عبادت کے طریقے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ان لوگوں کو بتا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یہاں پر ایک ایسا رسول بھیجنا جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے گا، اور وہ حکمت کی تعلیم دے گا، اور ان کو پاک کر دے گا، یعنی کہ تمام برائیوں سے، تمام چیزوں سے پاک کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا، حالانکہ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا، اور ان کو صالحین اور ان کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور ان کے اوپر جو آزمائشیں آئی تھیں وہ بہت سخت تھیں، اور انہوں نے اپنی آزمائشوں میں ثابت قدم رہ کر ثابت کیا کہ آزمائش جو ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خالص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو خاص کر لیتا ہے تو اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر وہ جب آزمائشیں آتی تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، لیکن جب بھی کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم نہیں جانتے، ہمیں وہ درجہ مل چکا ہوتا ہے، لیکن ہم ابھی اس کے اہل نہیں ہوتے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہائی رینک دے دیا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی ہے، لیکن ہم نے ابھی اس کے لیے کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پھر آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ جب ہم آزمائش میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے درجات بلند کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے آزمائش میں صبر اور شکر مانگنا چاہیے، اور صبر اور شکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ ہر چیز جہاں پہ بھی یہ لمحہ صبر ہوتا ہے وہاں پہ لمحہ شکر بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو جو بھی نیک لوگ تھے، چاہے انبیاء بھی تھے، جو ہر کسی کو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اس چیز کو سمجھنے سے، یعقوب علیہ السلام کی دعا سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں ایک اللہ کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے کی، اللہ تعالیٰ کا صحیح اور غلط میں فرق بتانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا اور اللہ تعالیٰ ہی کو ایک ماننے کی ترغیب دینی چاہیے ہمیشہ۔ ہم جب اپنے بچوں کی پرورش کریں یا اپنے سے چھوٹوں کی، تو ہمیشہ ان کو یہ چیز بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کو اس میں بتا کے ہمیں اس چیز کے لیے پریپیئر کیا ہے کہ ہمیں اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے، اور ہمیں وصیت کیا کرنی چاہیے اپنی اولاد کو۔ تو یعنی کہ ہمیں وصیت یہی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہیں، اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے، جو ان کی رسالت ہے، ان پر کمپلیٹ یقین لائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔
اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہودی تھے، کچھ لوگ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہ نصارہ تھے، کچھ لوگ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے وہ یکسو تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کوئی بھی آزمائش آتی تھی کہ ان سے کچھ بھی کہا جاتا تو کہتے تھے آمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا. تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی وفا کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی وفادار بنائے، ہمارے اعمال کو خالص کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے ہمارے اوپر چڑھا دے. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیارا رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ جو اس قدر چڑھا لیں کہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ اس کے اوپر اللہ کا رنگ نظر آتا ہے. یہ نہیں یعنی کہ یہ اس کی صفت ہے، یعنی کہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی مطلب احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ یعنی کہ وہ ہماری فطرت ثانیہ لگنے لگے، یعنی کہ لگے کہ یہ انسان کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو کیونکہ یہ صبغت اللہ، یعنی کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پیارا رنگ کون سا ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال اور تمہارے اعمال ہیں، ہم اس کے لیے خالص کرنے والے. یعنی کہ خلوص ایک ایسی چیز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، جس کا کسی کو نہیں پتہ. یعنی کہ اخلاص اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ہے. اس لیے ہمیشہ ریاکاری سے بچیں اور اپنی نیکی کو دوسروں سے چھپا کر رکھیں. جو بھی نیکی کریں ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ اس سے ہی اس کا اجر پانا ہے، اور کسی دوسرے کو ظاہر نہیں کرنا، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کی بڑائی بیان نہیں کرنی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیکی جو ہے اس کا وہ اجر نہیں مل پاتا. اگر ہم جتنا ہی اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھتے ہیں. اور سلف صالحین تو ایسے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ وہ دنیا میں وہ کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، اور ایون وہ اپنے گھر والوں سے بھی اپنی عبادات کو چھپا کر رکھتے تھے. تو ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سے ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آج ہم یہاں پر اپنی جو دورہ قرآن فرسٹ پارہ کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، ہمارے دلوں کو خالص کر دے. یا اللہ تعالیٰ یا باری تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اور رمضان کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق دے. یا اللہ اس رمضان میں یہ رمضان ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہو. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.